اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن کی 97 نمبر کی سورہ القدر۔ سورہ نمبر 97 القدر، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر ہمارے معاشرے کے اندر لیلۃ القدر کو مختلف نظریات کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور یہ کانسیپٹ ایسا ہے کہ اس کو صرف مسلم کمیونٹی جو ہے وہ بس سیلیبریٹ نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کانسیپٹ کو، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو دیگر کمیونٹیز ہیں وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ جیسے کہ جو ہندو کمیونٹیز ہے وہ اس کو رام نومی کے نام سے سیلیبریٹ کرتی ہے۔ رام نومی آپ لوگ نے سنا ہوگا، تو اس سے ان کا جو تاتپر رہتا ہے، جو اس سے مطلوب ان کو رہتا ہے، وہ لیلۃ القدر سے ہی رہتا ہے۔ اور بھی کمیونٹیز ہیں جو مختلف طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں، اور ایک کمیونٹی جو سائنس سے جڑی ہوئی ہے، ویگیانکوں کی ہے، اور جو ایتھیسٹ ہیں وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کو بگ بینگ کے نام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اسٹیفن ہاکنگ کر کے ایک ویگیانک ہوا، جس نے یہ کانسیپٹ دیا جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ کائنات، ہمارا یہ جو یونیورس ہے، یہ کس طرح وجود میں آیا۔ لیکن اس میں جو قرآن بتا رہا ہے اور جیسا کہ وگیان بتا رہا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک بہت تھوڑا سا ہو، لیکن ہمارے نزدیک وہ بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ جہاں سے انہوں نے اس کو لیا ہے، بگ بینگ میں ان کا ماننا ہے کہ جب یہ یونیورس نہیں تھا، نہ آسمان بنا تھا اور نہ ارض، تو یہ ایک پوائنٹ پر، جسے پوائنٹ آف سنگولیرٹی کہا جاتا ہے، وگیان کے اکارڈنگ وہ پوائنٹ جسے پوائنٹ آف سنگولیرٹی کہا جاتا ہے، یہ پورا کا پورا برہمانڈ اس میں سمایا ہوا تھا، اور وہ پوائنٹ آف سنگولیرٹی وہ فزیکل تھا۔ اس کو وگیان فزیکل مانتا ہے، میٹیریلسٹک، اور یہ کہ اسی پوائنٹ آف سنگولیرٹی میں ٹیمپریچر بھی تھا، اور اسی پوائنٹ آف سنگولیرٹی میں گریوٹی کو بھی یہ بتا رہے ہیں، اور اسی پوائنٹ آف سنگولیرٹی میں انرجی کو بھی بتا رہے ہیں، اور یہ سب کو کانسٹینٹ پوزیشن میں بتا رہے ہیں کہ وہ اس میں جو اس کی پوزیشن تھی وہ کانسٹینٹ تھی۔
مطلب ساکن، حرکت نہیں تھی اس میں. اور پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے کے ساتھ سماوات اور ارض وجود میں آئے، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے اسٹارز، پلینٹس وغیرہ، سن، مون، ارتھ، یہ سب وجود میں آئے. یہ ماننا ہے ہمارے وگیان کی جگت کے لوگوں کا. اور یہ جو دھارنا ہے یہ اسٹیفن ہاکنگ اس کی دی ہوئی ہے. بہرحال اب اپن قرآن میں آتے ہیں تو قرآن اس کائنات کی ابتدا کو کہاں سے اور کیسے بتا رہا ہے، اس پر آج ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے. اور اس ذکر کے پہلے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی یہ تھیوری جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے معاشرے میں آئی، تو ہمیشہ کی طرح جو اکثر مذہبی لوگ، دھارمک لوگ جو کرتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس کوئی خبر وگیان کی جانب سے پہنچی نہیں ہوتی ہے تو یہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. اور جیسے ہی کوئی ریسرچ ہوتی ہے، کوئی انوینشن ہوتا ہے، تو یہ دھارمک لوگوں کا ایک اپنا مزاج بنا ہوا ہے کہ وہ اس ریسرچ کے بعد کہیں نہ کہیں اس کو اپنے اسکرپچر سے میچ کر کے اور ادھم اور ہلہ مچانے لگتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی کہتا ہے کہ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا، کوئی کہتا ہے ہمارے ہاں 2000 سال پہلے بتا دیا گیا، کوئی کہتا ہے ہمارے ہاں 15,000 5,000 سال پہلے بتا دیا گیا. بہرحال سب اس کے دعوے دار بن جاتے ہیں. لیکن جب اس تھیوری کے پیش کرنے کی بات ہوتی ہے، منظر عام پہ لانے کی بات ہوتی ہے، یا اس کو ثابت کرنے کی بات ہوتی ہے، تب یہ خاموشی اختیار کیے رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب یہ بگ بینگ کا نظریہ منظر عام پر آیا، سورہ انبیاء کی 30 نمبر کی آیت ہے، اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ترجمہ: اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، نہیں جانا، جنہوں نے کفر کیا، جو کفر کرتے ہیں، أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا، کہ سماوات اور ارض، آسمان اور زمین، کانتا رتقًا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ملا ہوا تھا. فَفَتَقْنَاهُمَا، تو ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا. یہ میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں انہوں نے اس آیت کو پیش کیا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی اس نظریے کو رکھا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی رکھا، اور بھی علماء حضرات نے اس نظریے کو، اس آیت سے بگ بینگ کے نظریے کو پیش کیا کہ یہ 1400 سال پہلے آلریڈی ہماری کتاب میں درج ہے، یا اس کی خبر ہم کو دی جا چکی تھی. تو اس میں اس کا یہ ترجمہ ہے اس آیت کا کہ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ یہ چیلنج کیا گیا ہے کس کو؟ کافروں کو، کہ سماوات اور ارض ایک جوائنٹ اینٹیٹی، مطلب ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا، ملا ہوا تھا، ایک ہی جوائنٹ اینٹیٹی تھا یہ. فَفَتَقْنَاهُمَا، پس اس کو ہم نے الگ الگ کر دیا. تو سماوات الگ ہو گیا اور ارض الگ ہو گیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ. اب دیکھیے اس میں بہت خاص بات یہ ہے کہ کہاں سماوات اور ارض کی بات ہو رہی ہے، اور اس آیت کو اینڈنگ قرآن اللہ تعالیٰ کہاں کر رہا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ،
کہ ہم نے ہر شے کو بنایا، کل شیء، ہر شے کو ہم نے کیسا بنایا؟ حی، حیات والا۔ افلا یؤمنون، سارا رہسیہ جو ہے، سیکریٹ، وہ اس میں چھپا ہوا ہے اس بگ بینگ کا۔ اس کو کہا جاتا ہے فیکٹ، ٹرو، آیت، تصدیق شدہ۔ اگر اس میں حیات کو مینشن نہیں کیا جاتا، یہ آیت کیا ہو جاتی؟ بیکار ہو جاتی، اس کی تصدیق واضح ہی نہیں ہوتی۔ بگ بینگ جیسے کانسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، بغیر حیات کو لائے اس کو واضح کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بہرحال اس پہ اپن چرچا کریں گے آگے انشاءاللہ۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور بنایا ہم نے پانی سے ہر شے کو حیات والا۔ افلا یؤمنون، تو کیا پس نہیں تم ایمان رکھتے؟ سورہ انبیاء کی 30 نمبر کی آیت، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔